قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور شروع سے ہی جب سے قرآن کا نزول ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، قرآن کے دشمن، انہوں نے اس دور سے یہ کوشش کی تھی کہ قرآن پاک کو ختم کیا جائے، قرآن پاک کو مٹایا جائے، قرآن پاک والوں کو مٹایا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی سوائے قرآن کے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا بھی تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اس کو، قرآن پاک کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اتارا بھی ہم نے ہے، اور اس کی البتہ حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے؟ کون ہے مدارس کو جو ختم کر سکتا ہے؟ یہ ختم کرنے والے، قرآن کو مٹانے والے، مدارس کو ختم کرنے والے خود ہی مٹ جاتے ہیں، پہلے خود ہی مٹ گئے تھے۔ انگریز نے بھی بڑی کوشش کی مدارس کو گرا دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے نسخے اٹھا کر دریاؤں کے سپرد، سمندروں کے سپرد، زمین کے سپرد جلا دیے گئے۔ لیکن ہمارے اکابرین علماء نے 6 سال کا بچہ سامنے کھڑا کر کے اس کو کہا، بیٹا اس کو قرآن سناؤ۔ اس بچے نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن سنایا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہماری مسجد سے، ہمارے مدرسے سے، ہمارے گھر سے قرآن کا نسخہ اٹھا کر جلا سکتے ہو، سمندر میں ڈال سکتے ہو، اور دریا کے اندر ڈال سکتے ہو، آگ لگا سکتے ہو، لیکن ہمارے 6 سال کے بچے کے سینے سے ایک نقطہ بھی قرآن کا نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اللہ پاک خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ باقی مدارس والے علماء کرام وہ بھی اپنا بڑوں پر اعتماد کریں، اپنے اکابرین پر اعتماد کریں، اور وہ جو پالیسیاں دیں ان کو اختیار کریں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزہم، وہ اس مدارس کی جنگ کو لڑتے ہیں، مدارس کی حفاظت کی جب بھی بات آئی ہے مولانا نے یہ جنگ لڑی ہے، اور آج بھی تمام مدارس والے مولانا کے دست بازو بن جائیں، مولانا کا ساتھ دینے والے بن جائیں، مولانا کے معاون بن جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مولانا ہی اکیلے ہی اسمبلی میں جا کر آپ کی طرفداری کریں گے، مدارس کی جنگ لڑیں گے۔